بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علی بھائی کیسے ہیں؟ نائس ٹو میٹ یو. بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ نے وکالت میں کیسے انٹری ہوئی؟ میں نے وکالت میں ایز اے پروفیشن 94 میں پہلے گیا، لیکن باقاعدگی کے ساتھ میں نے 96 میں جو ہے وکالت شروع کیا. اس سے قبل میں ایجوکیشن میں تھا اور ایجوکیشن میں نے 12.5 سال گزارے. لیکن چونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں یہ ایجوکیشن چھوڑوں گا اور پروفیشن کو اختیار کروں گا، اور ارادہ تھا کہ 5 سال کی چونکہ اس وقت یونیورسٹی کی بھی تعلیم جاری تھی. پھر جیسی یونیورسٹی مکمل ہوئی اور پھر میں نے ایجوکیشن سے ریزائن کیا. اور بار پالیٹکس میں بھی آپ رہے؟ یہ میں بار میں 97 کے سیشن میں جوائنٹ سیکرٹری رہا، اور اس کے بعد میں 3 دفعہ جنرل سیکرٹری کراچی کا تھا، اور 1 دفعہ میں سندھ بار کونسل کا ممبر تھا. لاسٹ جو ہے وہ 2015 میں، اس سے پہلے 2012 میں، اور اس سے پہلے 2005 میں. سندھ بار کے میں رہا 2006 سے 2012. 5 سال کے لیے. کچھ اچیومنٹ؟ لیکن ویسے تو بہت سی چیزیں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بار کے حوالے سے ہماری اچیومنٹ رہی بار کے وکلا کے توجہ. اس کو اگر آپ 2 حصوں میں بانٹیں کہ اچیومنٹ لا کے اعتبار سے کیا ہے تو وہ شاید بڑا کمزور ہو، اور اگر آپ سوچیں کہ وکیلوں کے اعتبار سے کیا کیا تو اس کو بہت سی چیزیں. مثلاً اگر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کلفٹن میں وکلا کی ایک زمین ہے جو خالی پڑی رہتی ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ لائرز کلب بنایا. آج الحمدللہ اس کے 15 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ بار کا فنڈ آتا ہے. ایسے ہم کہیں کراچی بار کے لاک اپ کے لیے خصوصیت سے بزرگ وکلا جو تھے وہ نیچے چاہتے کہ ادھر نیچے ہمیں لاکر مل جائے، تو وہ مشکل ہوتا تھا، کم ہوتا تھا. یعنی اتفاق سے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ جس طرح بینکوں کے لاکر بنے ہوتے ہیں، ہم فرنٹ کے دیوار پہ ایسے لاکر بنا دیں. تو ہم نے کوئی 380 سے زائد 380 یا شاید 450 جو ہے وہ لاکرز بنائے، اور وہ الحمدللہ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب وقتاً فوقتاً میٹنگ ہوتی تھی تو میں ایک بات ہمیشہ کہتا تھا لیکن لوگ مانتے نہیں تھے، اور وہ تھی میرے نزدیک سب سے پہلی ابتدائی بنیادی جڑ. جس میں ہم جایا کرتے تھے تو چیف جسٹس بھی کسی میٹنگ میں ہوا کرتے تھے، کہیں پر جو ہے وہ سیشن ججز ہوتے تھے، کبھی آئی جی سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ جو پاکستان لوگ تعریف کرتے ہیں اسکاٹ لینڈ کی تفتیش جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اس کی تفتیش جو ہوتی ہے وہ ملزم کو اس کے جرم تک لے جانے میں بڑی مدد کرتی ہے. تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا بھی اور اپنے لوگوں سے یہ چاہا بھی کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی FIR درج ہونے کے بعد کسی کو بھی فوری گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ FIR کا مطلب ہی ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو بھی ملزم نامزد اس میں ہو آپ اس کو ضمانت کے طور پر لیں، اس سے ضمانت لے کے اسے چھوڑ دیں، اور پھر تلاش کیجیے اس کے گواہوں. اگر گواہ ملتے ہیں تو جب آپ چالان آپ کو جمع کرنا ہو تب آپ اس کو گرفتار کیجیے اور عدالت میں پیش کر دیجیے. آپ دیکھیے کہ 50% کیس بننا کم ہو جاتی ہے. یہاں تو یہ غلط FIR کرتی بھی ہے، اس میں ایک آدمی نہیں 4 آدمیوں کا نام ڈال دیتے ہیں، اور اگلے دن پولیس گھر سے پہلے ان کو جا کے پکڑتی ہے. اور تفتیش کیا ہوتی ہے؟ تفتیش یہ ہوتی ہے کہ کتنے پیسے دے گا. تفتیش یہ ہوتی ہے کہ مقدمہ آسان کر دیں گے. تفتیش یہ ہوتی ہے کہ صاحب گھر والوں کو بلاؤ، ان سے پیسے پکڑو.
اور اس کے بعد پھر لے جا کے کورٹ میں کہو اور نہ مانے مار پیٹ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی تفتیش تو تقریباً 90% تفتیش غلط ہے. اگر یہ FIR کے بعد تحقیق اور تفتیش کے ساتھ گواہوں کو کر اور پھر جو اگر وہ مجرم ہے تو ٹھیک اور مجرم نہ ہو تو اس کو رہا کر دیا جائے تو آپ دیکھیے اس کے اندر اچھائی ہے. ایک اور بات اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس کو بھی کئی جگہ کہہ چکا ہوں اور خصوصیت سے پولیس کی میٹنگ میں کہہ چکا ہوں. پولیس کا آفیشیل آتا ہے اور وہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور جھوٹ بولوں تو اللہ کا عذاب قہر مار دے گا. اس نے بولنا شروع کیا 90%. آپ اس سے یہ حلف اٹھوائیے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف دے رہا ہوں اگر اس کیس میں میری گواہی جھوٹی ثابت ہوئی تو میں مجھ پر جرمانہ جو عدالت کرے گی میں قبول کروں. 2 دفعہ جرمانے کر دیجیے 5-5 10,000 کے. یہ اپنے آفیسر کے کہنے پہ جھوٹے سائن نہیں کریں گے. کہیں گے صاحب جو ہے وہ جرمانہ کر دیں گے اور پھر پولیس والا بھی کچھ نہیں کہہ پائے گا. تو یہ جو حلف ہے یہ زمانے مسلمان حقیقی مسلمانوں کے زمانے کا حلف ہے جب مسلمان حقیقی روح میں رہا کرتے تھے. یہ پیمانیت کا زمانہ ہے, ناانصافی کا زمانہ ہے, چور چکاری کا زیادہ زمانہ ہے, جھوٹ بولنے کا زیادہ زمانہ ہے. اس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. آج جائیں نا آپ فوٹو میں دیکھیں کتنے 489 کے کیسز ہوتے ہیں, کتنے جائیے ایک دوسرے کاروبار میں دھوکہ دے کے کیس ہوتے پہلے نہ ہوتے. پھر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, 25-30 سال پیچھے جائیے یہ نہیں ہوتا تھا. تو وقت کے ساتھ قانون میں جو تبدیلی ہونی چاہیے ہمارے یہاں وہ تبدیلی نہیں. وقت کے ساتھ قانون میں جس تبدیلی کو بہتری لانی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے, اور جب وہ تفتیش بہتری نہیں آتی ہے تو جرم بھی بڑھتا ہے اور لیٹیگیشن بھی بڑھتی ہے. اسی لیے آج آپ چلے جائیے لیٹیگیشن بھی ہوتی ہے. اب آئیے نا دیکھیے اس سے پہلے کے جج آئے انہوں نے ٹی سی بنا دی. اب ہمارے جج صاحب آئے انہوں نے ماڈل کورٹ بنا دیا. ارے ماڈل کورٹ میں کوئی آسمان سے اترے ہوئے جج تھوڑی بیٹھے, وہ 3-4 دن میں فیصلہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو وہی جج ہے نا. آپ تفتیش میں آسانیاں پیدا کیجیے, گواہوں کے آمد کو آسانیاں پیدا کریں, یہی سارے جج آسانی سے فیصلہ کرتے ہیں. اور گواہوں کو پروٹیکشن بھی ہو. اور جیسا کہ اب آپ نے شروع کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اسلام آباد اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اپنی وکیل صاحب آرگومنٹ کر سکتے ہیں. اب اس کو بڑھا کر گواہوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے گواہ جو کورٹ نہیں آنا چاہتے ہوں تو اس IO کی موجودگی میں اس گواہ کا لنک پر لیا جائے اور اس کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا جائے. آسانی بھی ہوگی, وقت بھی بچے گا اور انصاف بھی فراہم ہوگا. اس کو آپ نے اس راستے میں رکاوٹ کون لوگوں نے اس سلسلے میں آپ کی بات کو عملی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کی؟ کون؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی لیجسلیشن کی تو اجازت ہے ماں سوائے بولنے کی, کیونکہ کراچی بار ہو سندھ بار کونسل ہو وہ اپنے باروں کی ایک طریقے سے صرف نمائندگی کر رہی ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے کے بڑھ سے زیادہ, اور پھر جو معاملات ہوتے ہیں ان پر غور کرتی ہے. یہ ججز کا کام. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ صاحب جو بات میں نے کی ہے تو وہ میں نے چیف جسٹس کی موجودگی میں بھی کیے اور پھر اس کے بعد میں نے سیشن ججز کی موجودگی میں کی. اب یہ کام ہے, ضرورت ہے ان ججز کی کہ یہ ججز جو ہیں وہ ان کاموں کو آگے بڑھائیں. لیکن بڑی معیاری سی تبدیلی کرتے ہیں, بلکہ اگر غیر معیاری کہہ دوں تو وہ بھی چلے گا کہ یہ اس اعتبار سے کیسوں کو نہیں دیتے. دیکھیے ایک جگہ آپ اب ماڈل کورٹ آ گیا 4 دن میں آپ کا فیصلہ دے دے گا, اور ایک ماڈل کورٹ اور ایک دوسرا کورٹ ہے جو 8 سال کا فیصلہ نہیں کرے گا. میرا ہی ایک کیس اتفاق سے تھا, مرڈر کیس, 7 سال سے وہ کیس چل رہا تھا. میں ہر بات چلانے کو تیار نہیں چل رہا تھا. ماڈل کورٹ بنی 3 دن میں فیصلہ ہوا. ایک دن آئے 5 گواہ, 5 گواہ چلے. اگلے دن انہوں نے رکھا کے ساتھ فکس کیا اور اس کے بعد تو گواہوں نے پہچانا ہی نہیں جو ملزم میں کوئی کسی نے مرڈر کیا. تو مطلب یہ دیکھیں یہی کام ماڈل کورٹ میں تو 3 دن میں ہوا اور ویسے 5-5.5 سال چل چکا تھا میرا ساتھ. تو مطلب یہ کہ ہر جگہ تبدیلی کی ضرورت ہے.
باقی کوٹیں جیسے میں نے کہا کہ میں اے ٹی سی کے ججز یا اب شروع میں جب اے ٹی سی تو کہتی ہوتی تھی وہ اے ٹی سی 3 مہینے فیصلہ کرے گی، اب اے ٹی سی وہ بھی سالوں سال لگا رہی ہے، 2 سال 4 سال 5 سال لگا رہی ہے. کیوں؟ اب ایک نیا ماڈل کوڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی اے ٹی سی اس ماڈل کوڈ میں کوئی آسمان سے اترے ہوئے جج تھوڑی آ رہے ہیں، اس ماڈل کوڈ کے اندر بھی یہی ہمارے درمیان سے جانے والے جج موجود ہیں. اسی اے ٹی سی کو ایکٹیو کر دیا جائے، اسی سیشن کے ججز کو ایکٹیو کر دیا جائے، ان کو فیسلٹیز دے دی جائے، ان کے درمیان گواہ آنے کی پابندی مقرر کر دی جائے، فیصلے انشاءاللہ بہتر ہو گئے. تو فیصلے جو ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوں گے جب گواہیوں کو آپ بہتر انداز میں لا سکیں. میں ایک پوائنٹ ریز نہیں ہوتا کہ جی جب ہماری اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی بیکاز 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں، تو آپ جب ججز سے بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ پٹیشن کے تھرو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کیا. وہ تو ایک موقع ہے نا ان دی لارج انٹرسٹ آف نیشن یا پروٹیکشن کرنے کے لیے ہم قانون کی برتری کی سپریمیسی آف لا کے تحت پٹیشن میں انتجاج. یہ بات یہ ہے کہ آپ پٹیشن داخل کریں گے وہ کہیں گے جی ہم نے ماڈل کوڈ بنا دیے جلدی کرنے کے لیے، آئندہ اور جج بڑھائیں گے. آگے بیان پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے انہیں ججوں کو بولیے ہم نے اے ٹی سی بنا دی ہے اس کو جلدی فیصلہ کریں گے. مطلب ایک چیز کو جس کو آپ بناتے اس کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے اور اسی کو انکریز کرنا چاہیے، اس کے بجائے کوئی نیا تجربہ کریں. اور دیکھیے میں وکلا کی بات بتاؤں، میں کہوں تو شاید بہت سی وکلا کو برا بھی لگ سکتا ہے، وکلا کو اس بات سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی بھی نہیں. ایون وکلا کو چھوڑیے، اگر میں بار کا ممبر رہا ہوں، بار کے ممبروں کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے. کی وجہ تو اپنا انہیں پتہ ہے کہ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو صرف ایک ہڑتال تک ہوگی، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے مطلب ایک احتجاج تک ہوگی، کرنا انہوں نے اپنی مرضی کا ہے، جو مرضی ججز کی. تو اور اگر آپ ویسے بھی اگر آج کل دیکھیں، اگر ہم یہ بتاتے ہیں آج کل جو حالات آپ کورٹ کے دیکھ رہے ہیں، طاقت نثار صاحب تھے، ایسا لگتا تھا کہ سیاسی پارٹی کے رہنما بات کر رہے ہیں. یہ جج صاحب ہیں، یہ کم بولتے ہیں، کام کر رہے ہیں. جج کا تو یہ کام ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے بڑی تحریک چلائی چودھری افتخار صاحب کے لیے. تو کیا ذمہ داری ہے کہ ان کو انہوں نے دیا بھی کہ ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی بنائی گئی اور پالیسی بنی بھی، اس میں لوگوں کو بلایا بھی. لیکن میں نے جو اس سے پہلے آپ کو 2 باتیں کی نا، یہ باتیں اتنی ریلیونٹ ہیں. اگر ایسا ہو جائے کہ ایف آئی آر کٹنے کے بعد اگر سب گرفتار نہ ہوں بلکہ حاضر ہوں اور ان سے تھانے میں بیان ہو اور ان کو واپس بھیج دیا جائے کوئی ضمانت کے ساتھ، آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ یہ میں اگر کہوں کہ ہم اپنی روزی کو خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن روزی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہوا دکھائی دے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو نہیں پتا کہ شام کو ایس آئی جو ہے، لوگ کہتے ہیں جی آمدنی سے زیادہ کی اثاثے اس کے ہو رہے ہیں سیاستدان. ایک ابھی جج آپ کو گلے پڑا جس نے فیصلہ دیا کیا نام ہے اس پر دھرنے پر، اس کا بھی آمدنی سے زیادہ اثاثے میں بات آ گئی. ارے میرے بھائی، عام آدمی کا تعلق اس سب انسپیکٹر سے ہوتا ہے جو ایس آئی بھرتی ہوتا ہے اور 1 سال میں کروڑا لے لیتا ہے. وہ ایس ایچ او سے ہوتا ہے جو اس کی گلیوں میں ہوتا ہے. اس ایس ایچ او کی پراپرٹی معلوم کریں تو ڈیفینس سے نیچے نہیں نکلے گی. اس کو کس نے صحیح کیا؟ اس بات کے لیے تو ہم بولتے ہیں اس ایس ایچ او کو سب کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو کس نے اس کو درست کیا. یہ ایسی ہی بات ہے کہ شکایت لکھ کر آئی جی کے دفتر میں لگا دیا. آئی جی کے دفتر میں سینکڑوں درخواستیں موجود ہیں. جیسے ججز کی شکایتیں جوڈیشل کونسل میں سینکڑوں موجود ہیں، لیکن جج اٹھاتا کون سے؟ اپنی مرضی کو اٹھاتے. پھر لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں اگر ہم کہیں کہ ہمارے یہاں ادارے ہیں اور ادارے اپنے کام کر رہے ہیں. دیکھیے فوج میں کیا ہوتا ہے، فوج اپنی چیزوں کو مینٹین کر کے رکھتی ہے. فوج میں ڈسپلن مینٹین رہتا ہے. فوج کے اندر اپنے معاملات کو جو چیزیں ان کے درمیان پیدا ہوتی ہیں اپنے طور پر نپٹاتے ہیں.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے کہ یہ فوج بہت مینٹین کرتی ہے. تو کیا اس پاکستان میں یا اس دنیا میں صرف فوجی مینٹین کر سکتی ہے؟ دوسرے لوگ مینٹین نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو ابھی طاقتور جو ہو جاتا ہے وہی مداخلت کرتا ہے. ہمارے یہاں جو طاقتور ہو جاتا ہے وہی مداخلت کرتا ہے. اور چاہے پچھلے دنوں ہم نے چاہے چیف جسٹس دیکھا ہو یا اس سے پہلے ہم نے مقدر حلقے دیکھی جو کام کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی عزت ہے, بڑا احترام ہے ہمارا اپنی فوج کے لیے جو بارڈر پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں, جو دن رات محنت کر رہے ہیں. ہمیں بڑا احترام ہے ان ججوں کا جو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں تم اس جگہ بھی تو لاؤ کہ جو بیٹھا ہوا ہے ایس او جس کے کمرے میں گھستا ہوا عام آدمی جو خوفزدہ رہتا ہے, اس کو جو بلاؤ کہ وہ دھڑلے سے جا کر یہ کہے کہ بھائی میں ایک شہری ہوں اور میرا یہ زمین. بس آج کل تھانے میں بدماش آسانی سے جاتا ہے, چیٹر آسانی سے جاتا ہے, اور عام آدمی اس تھانے میں آسانی سے. یہ ماحول کون پیدا کرے گا؟ یہ ماحول پیدا کرنا بھی ذمہ داری ہے. جب آپ یہ ماحول پیدا نہیں کریں گے تو پھر اس میں دشواریاں پیدا ہوگی. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کرو, سب کا کرو. آج باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, دور نہیں, انڈیا چلے جائیے. انڈیا کے کسی آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں تو شام کو اس کے ہاں سی بی آئی والے موجود ہوتے ہیں کہ آیا کہاں سے, یہ آیا کہاں سے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنا گھر بنا لیا پوچھے کہ آیا کہاں سے, تو اگر یہ نیچے تک ہو جائے چیزیں تو پھر دشواری ختم. لیکن یہاں تو بس ہے کہ نہیں صرف فوج ہی بہتر رہے گی, اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بہتر رہنے کی ضرورت نہیں. ارے میرے بھائی فوج بہتر ہے اور مانی جاتی ہے, لیکن آپ کو سپریم کورٹ کو بھی بہتر ہونا ہے, ہائی کورٹ کو بھی بہتر ہونا ہے, اور سیشن کورٹ. ہائی کورٹ کا کیا حال ہے؟ ہائی کورٹ من پسند جج دیے جاتے ہیں, اپنے اپنے گروپ کے جج کو بھرتی کیے جاتے ہیں. میں بھی الحمدللہ میں بنا چیئرمین, ڈرگ کورٹ چیئرمین بنا, اور میں نے جا کر جوائن کیا. تو اس وقت چیف جسٹس سندھ جس نے اپنے رجسٹرار کو کہا کہ خالد ممتاز کی اس جوائننگ کو صبح پٹیشن بنا کے میرے سامنے پیش کرو. یہ جج ہے اور اب وہ سپریم کورٹ ہے. اس پٹیشن کو انہوں نے پہلے دن, حالانکہ وفاق اس کو نامینیٹ کرتا ہے, اور انہوں نے اس کو پہلے دن میں ہی میرے آرڈر کو ختم کر دیا. مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے. میں وکیل بہت اچھا, لیکن سجاد علی شاہ جیسے آدمی کو جو پھر چیف جسٹس ہو اور بعد میں سپریم کورٹ کا جج بن جائے, تو میری نظر میں کیا ہے وہ؟ میری نظر میں تو جج نہیں ہوگا. اور ایسے کئی لوگ. آپ کیا تطہیر کا عمل کون سا اچھا ہے؟ آپ کیا تطہیر کا عمل کب اچھا ہے کہ کہا جائے کہ صاحب ان پیمانوں سے گزر کر لوگ آتے ہیں تو جج بنتے ہیں, ان پیمانوں سے گزر کر آتے ہیں تو وہ جو ہے مطلب فوجی افسر بنتے ہیں. تو جب تک اپنے پیمانوں کو درست نہیں کریں گے, اپنی چیزوں کو درست نہیں کریں گے, اس وقت جو ہے اس وقت تک ہم اپنے معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے. ہم ایلیٹ کلاس کا تو سوچتے ہیں, لیکن ہم اس آدمی کا نہیں سوچتے جس کے جھگی میں برسات کا پانی گرتا ہے, جس کے بچے کو 2-4 گرام میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہ اپنا زیور بیچتا ہے اور وہ جا کر روتا گاتا ہے, اور پھر اگر اس کی خدا نخواستہ کوئی بہن ہے وہ تھانوں کا اور وہ کوٹوں کا چکر لگا کر خراب ہو جاتا ہے. مطلب یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ کیسے پیدا کریں؟ اس سوچ کو پیدا کرنے کے لیے میں نے کہا کہ اس طرح انڈیا کا میں کہتا ہوں کہ ماڈل ہے. جاتا ہے چیف جسٹس کو بھی ججز کو بھی پکڑتا ہے, وہ جاتا ہے فوجی کے خلاف بھی دیکھتا ہے, وہ جاتا ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف دیکھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے میرا نہ چیف جسٹس بگاڑ سکتا ہے کچھ, نہ میرا وزیر اعلیٰ کچھ بگاڑ سکتا ہے میں جو کام کر رہا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہاں میں مثال دیتا ہوں, نسما راؤ اتنا بظاہر ایماندار وزیر اعظم تھا. پتہ ہے اس کو کتنے لاکھ کے اندر سزا ہوئی؟ تو مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش ہوتا تھا 10 لاکھ روپے. 10 لاکھ روپے کی رقم میں یہاں ایک ایس ایچ او 2 دن میں پیدا کر لیتا ہے, سمجھے, یا ایک ایس ایس پی پیدا کر لیتا ہے 2 گھنٹے میں. وہ بیچارہ تو نہیں کہ ٹھیک ہے, یعنی نظام کو درست کرنے کا جو پیمانہ ان کا ہے. حالانکہ ایسی ہم جیسے کرپٹ ہے, جیسے ہمارے یہاں کرپشن ہے, ان کا بھی کرپشن ہے. ایسی بھوک جیسے ہمارے یہاں ان سے زیادہ بھوک افلاس کیا ہے. لیکن میں بات بتا رہا ہوں سسٹم کی. سسٹم جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں
جو انہوں نے تو ہر جگہ کیا کہ نرسما راؤ جیسا آدمی بھی حد جو ہے وہ آگے مجسٹریٹ کی کورٹ میں 10 لاکھ روپے کی سزا پائے گا. یہاں تو کروڑوں روپے نکلے بلوچستان کے سیکرٹری کے پاس, یہاں اربوں روپے نکلے سندھ سے. ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جرم آصف علی زرداری نے کیا ہے اس سے بھی گرفتار ہونا چاہیے اور سزا بھی ہونی چاہیے. اگر جرم شہباز شریف یا نواز شریف نے کیا ہے اسے بھی گرفتار ہونا چاہیے, سزا ہونی چاہیے. اور جرم اور اس سے نیچے بھی لوگوں نے کیا ہے. اس لیے کہ ہم کسی پارٹی کے ممبر ہو کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سچ کہے اور جھوٹ کہے سب چلے گا. اثرات آتے ہیں ہماری نسلوں پر. تو اگر ہماری ہی پارٹی سے کوئی غلط ہوگا تو اس کو سزا ہونی چاہیے, چاہے ہماری مخالف پارٹی کو. اب یہاں دیکھ لیجیے, ابھی میں اگر بات کروں عمران خان صاحب کی, تو جو باتیں ان کے لیے کہی جا رہی ہیں اور جو وہ خود باتیں کر رہے ہیں وہ لگتا ہی نہیں کہ وزیر اعظم بول رہا, وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ آج کیا کہہ رہا اور کل کیا کہہ رہا. تو اس حالت میں ہم رہ رہے ہیں. جن حالات میں پاکستان کے عوام گزر رہے ہیں ان حالات میں اپنے ایک چچا کے پاس گیا. میں نے کہا آج کی کیا خبر ہے؟ کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, ٹینشن ہو جاتا ہے. بخدا وہ کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, ٹینشن ہو جاتا ہے. آج آپ جائیے خبریں کیا ہیں, خبریں قتل کی, خبریں لڑائی کی, لفظ جلنے کی, مرنے کی, یہ زیادہ ہے. یہ سب ٹینشن کی خبریں. میں بھی پہلے بہت دیر تک دیکھا کرتا تھا, آج میں صرف 1 گھنٹہ دیکھتا. وہ ایک دفعہ آ گیا 100 دفعہ وہی بیان کیا جاتا ہے. تو اس میں حسن صاحب یہ کہوں گا کہ آپ تو چونکہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ جن کا بڑا ڈسپلن ایک ماحول ہے, ہم تو اس کے اشیر بھی نہیں ہیں. میں اس میں اگر بتاؤں کہ ہمارے ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے انوار احمد زئی, انہوں نے ایک دفعہ ایک مقالہ لکھا, کالم لکھا. تو اس کالم میں انہوں نے یہ لکھا کہ رات کو 2 بجے میں ایک جگہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا, وہ شیشہ لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہے اور کھڑی ہے. میں سوچنے لگا کہ یہ گاڑی کیوں کھڑی ہے, اپنے ہوٹل کے اندر سے دیکھا. تو کہنے لگے کہ جب سگنل کھلا تب وہ چلا 5 منٹ بعد. میں نے یہ سوچا اگر ہماری دنیا میں تو 4 قدم تو چلے جاتے. تو دیکھیے اب یہاں کیا حال ہے. اب میں ایک بات اگر مثال کے طور پر, بچہ اسکوٹر سے ابتدا کب کرتا ہے, بچہ اسکوٹر چلاتا ہے, یہاں سے نکلے گا اگلے موڑ پہ اگر پولیس والے نے روک لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 روپے دو اور دو. اس پہلے 20 روپے ہوا کرتے تھے, آج کل 50 روپے. تو جب ہمارے بچے یہ سیکھیں گے تو کون سے سگنل کی پابندی کریں گے, کون سے آئین کی قانون کی پابندی سیکھتے تو جانیں گے کہ بھائی تو اتنا دیکھیے ہے, بس 20 روپے دے دو, 50 روپے دے دو. تو کرپشن کو روکنے کے لیے بڑے نیچے کے پیمانے پر آ کر پھر اوپر جانا ہوگا. اور اس میں جو ہے ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور بالخصوص جوڈیشری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن خوف زدہ جوڈیشری کو نہیں. خوف زدہ جوڈیشری جو ہے وہ میرے کوئی کام نہیں کرتی. خوف سے پاک ہو کر عام عوام آدمی کو سوچ کر اس کے بارے میں غور کر کر اگر کام کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے فوجی کورٹ میں, حالانکہ ایز ایڈوکیٹ ہم نے اس میں مخاطب بھی کی جو وکیل کرتے ہیں, لیکن انہوں نے جتنے فیصلے سنائے اور اس کے بعد جو سزائیں ہوئی جرم کا, یعنی ہم اتنے نارمل ہو چکے ہیں کرپشن میں. ہمارے حال یہ ہے کہ ہمارا علاج جو ہے نارمل طریقے سے نظر نہیں آ رہا. ہمارا علاج ایب نارمل طریقے سے نظر ہوتا ہے کہ اگر فوجی کورٹ سزا دے اور پھر جو ہے پھانسی گاٹ کے نکل آئے کہ آج اتنوں ہو گئی, تو پھر جا کر سزائیں درست ہوتی ہیں. مطلب یہ ٹھیک ہے. دیکھیں پھر میرا دوبارہ وہی سوال کہ یہ کام فوج کا نہیں. آئیے مدد کیجیے اور ججوں کو کرنا چاہیے. آپ کبھی ماڈل کوڈ, آپ کبھی ATC, آپ کبھی اسپیشل کوڈ, یہ سب کیا ہے تو یہی دیکھیں. اگر اداروں کو اسی طرح سے پولیس کے دیکھیے, میں یہاں پر مثال کے طور بات کروں کہ آپ کو 12-14 لاکھ کا نارتھ کراچی شہر ہے, فوجی سے کتنا واسطہ پڑتا ہے, لیکن 5 تھانوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو صحیح کرنا جو ہے وہ پولیس والوں کو کرنا پڑے گا, تب ہمارے یہاں تبدیلی پیدا ہوگی. اوپر کی تبدیلی سے تبدیلی نہیں آئے گی. وہ تبدیلی تو پاکستان بننے سے چل رہی ہے اور آج کا فائن اس سے گمبھیر کار نہیں کر رہا. جنہوں نے ادارے بنائے, ATC بنے, ماڈل کوڈ بنایا,
اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بنایا, کم سے کم ان کی نیت تو اچھی لگ رہی ہے نا, کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا. میں نے تو انکار نہیں کیا نا, میں نے یہ کہا کہ جب پہلے آپ بھی جب پریکٹس کرتے ہوں گے تو پہلے اسپیشل کوڈ بنی, پھر اے ٹی سی بنی, اب آج ماڈل کوڈ بن گئی. ارے میرے بھائی تو اسی کو کیوں نہیں کرنے دو, نئی چیزوں کی کیا ضرورت ہو رہی ہے. اگر وہی گواہ ایک دن کے اندر, میں نے اپنے کیس میں ڈال دی نا آپ کو, ایک دن وہی موجود ہوں گے تو وہ فیصلہ کیوں نہیں کرے گا, تو پابند ہے. جو سابقہ سپریم جو چیف جسٹس تھے وہ وکیلوں کو کہا کرتے تھے آپ آئیے ہماری مدد کیجیے, ہم چاہتے ہیں سپریمیسی آف لا کے اوپر کام کریں. وہ کیا کام تھا؟ نہیں, وہ تو سیاسی رہنما تھا چیف جسٹس کا, ایک سیاسی کام اس نے کیا. وہ ہر روز ٹی وی دیکھ کر اٹھتا تھا اور بولتا تھا دوبارہ میرے ٹی وی میں آئے گا کیسے, وہ خبریں تلاش کرتا تھا. وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے دوست بتا دیتے ہوں گے شاید کہ آج خبر بڑی زبردست چلی ہے آپ کی, اس اگلے دن سوچ کے جاتا تھا کہ اس والے کیس میں زیادہ خبر اچھی چلے گی. اس طرح چلا تھا. میں نے اس 25 سال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس بھی نہیں, لا کے اعتبار سے خراب, یعنی جس کو یہ کہا جائے کہ وہ لا پر کام نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اپنی پرسنل خود نمائی کے لیے اور اس کے لیے ہمارے, میں بتاؤں آپ تو کراچی بار جانتے ہیں کتنی بڑی ہے پاکستان, نمبر 1 ہے. یہاں تو کبھی نہیں آئے گا کہ بھائی کتنے کیس ختم ہوئے اور کتنے کیس رجسٹر ہوئے. اسپتالوں میں جا رہے تھے. ارے تمہارا پہلا کام کورٹ کو ہے یا پہلا کام تمہارا اسپتال کا؟ وہ جج کو میں کیسے جج مان لوں کہ وہ جج صحیح ہے؟ پھر بہت زیادہ کرو, کچھ مت کہو ججوں کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو جائے اس میں کیا, اس میں کیا ہوتا ہے, ہونے تو روڈ چلتے ہو جاتا ہے کسی آدمی کو. ایک کا مثال دیا میں نے, ابھی اور یہ بات نہیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس رجسٹرار نے, وہ رجسٹرار ہائی کورٹ کا جج ہے, اس نے مجھے بتائی کہ غالب بھائی میں نہیں. اب میں اگر یہ بات کروں کہیں گے نہیں جی صاحب جج صاحب کے خلاف ایسی بات نہیں. ارے میں نے تو بار کے اندر بھی خطاب کرتے ہوئے ان کو کہا ہے میں جج سمجھتا ہی نہیں, اور ویسے بھی کئی دفعہ کہا ہے, اور بے شک اس کے بارے میں مجھے کچھ کہا بھی جائے تو مجھے کوئی افسوس کی بات نہیں. 6 مہینے ہوتی, 6 مہینے سے زیادہ نہیں. مجھے آپ کے ساتھ جاتی ایف آئی آر کی بات کر رہے تھے آپ کہ ایف آئی آر میں فوری طور پہ پولیس کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایف آئی آر میں کیا آپ لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ بھی وکیلوں کی کم سے کم 24 آورس میں 8 گھنٹے کی وکیلوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, کیونکہ ایف آئی آر لا پروسیس ہوتا پورا کا پورا. ایک پولیس والا قانون کو کس حد تک سمجھ سکتا ہے, وہ پھر سمجھ سکتا ہے کہ اب اس میں تو پورا ایک پروسیجر ہے نا کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک تھانے میں ایک لائر اپوائنٹ, 3 لائر ہونے چاہیے 8 گھنٹے کم از کم بھی. میں بتا رہا ہوں کہ جو ابھی دیکھیے میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو, اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ پرائمری اسکولوں میں 17 گریڈ کے آفیسران آ رہے ہیں جو ان کی نگرانی کر رہے ہیں. تو کئی اسکولوں میں نے خود جا کر دیکھا ہے کہ جن کا معیار پہلے سے بہتر ہوا ہے. اسی طرح سے تھانوں کے اندر بھی اگر ایک لائر کو اپائنٹ کر دیا جائے جو ایف آئی آر کٹواتے وقت ایٹ لیسٹ اس کے پاس موجود ہو, فنڈ ہو تو 2 کر دیں, 3 کر دیں, جہاں جرائم جیسے ہیں جتنا چھوٹا تھانہ ہو جتنا بڑا تھانہ ہو اس کے حساب سے. اس سلسلے میں قوم کے پاس میں نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے, سندھ اسمبلی بھی اور پاکستان اسمبلی, لیکن اپائنٹمنٹ تو بہرحال جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے. اس سلسلے میں کوئی پوزیشن, کوئی درخواست, کوئی میں نے بتایا نا کہ ہم نے ابھی اس پر کبھی ماں سوائے میٹنگوں میں کہنے کے اس کے علاوہ کوئی پٹیشن وغیرہ ہم داخل نہیں کی. اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لا ڈپارٹمنٹ کے پاس جو سرکاری وکیل ہوتا ہے وہ تو کورٹ میں موجود ہوتا ہے, لیکن وہ ہم لوگ خواہش یہ ایک وکیل جو وہ تھانوں کے اندر میں موجود ہے تاکہ ایف آئی آر بہتر کرے.
اور آپ کا سجیشن یہی ہے کہ FIR کرنے کے بعد فوری گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح ہراسمنٹ ہوتا ہے، اس طرح پولیس اپنی آمدنی میں، پولیس کی آمدنی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے آمدنی میں اور عوام کی پریشانی اور عوام کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو میں انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹارٹ ڈیٹ میں یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جی ہاں، جب پوری الطاف دنیا میں۔ حسین والا کیس ہوا، ضمانت لی، چھوڑا، پھر پکڑا، پھر بعد میں کہا تھا آپ بے گناہ رہے ہیں۔ پورے دنیا میں، پورے دنیا میں ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر FIR کاٹی، شریف آدمی ہے بیچارہ، پتہ نہیں جا کر اپنے دوست کے یہاں سو رہا ہے، صبح جلدی پریشان ہو رہا ہے کہ بیل کروانی ہے، فلاں کرنا ہے، اور پھر اگر دونوں طرف کے گواہان آئیں تو جو تفتیشی افسر ہے اسے یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ آیا اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب یہ کہ جن گواہوں کو آپ اسی میں چالان میں 14 دن بعد بھیج دیتے ہیں، پھر وہ 1 سال بعد 2 سال بعد بلایا جاتا ہے تو اکثریت اس سے انکاری کر رہا ہوگا۔ خالد بھائی، الیکشن کے موقع پہ جو اس قسم کے آپ لوگ وعدے کرتے ہیں کہ ہم قانون کی احترام میں، قانون کی سپرمیسی کے لیے کام کریں گے، تو کس لاجک کے تحت وعدے کرتے ہیں؟ مطلب اچھی بات یہ کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، جب آپ کو جو ہے قانون کی کسی لیکن جب حکومت کہتی ہے کہ عوام کی دہلیز تک اس کو انصاف دیا جائے، تب بھی اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ کورٹ، سٹی کورٹ کو بلا کر ملیز کر دو، سٹی کورٹ کے کچھ کوٹے کاٹ کے فورنگی کر دو، کچھ ادھر کر دو، کچھ ادھر کر دو، یعنی اس کے نزدیک بھی اصل چیز نہیں ہوتی کہ اس تھانے سے ہی جو اس کی جگہ ہے، اگر جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں چلو مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ایک وکیل لے لیں، آپ مائنر کیسز کے لیے ایک کم از کم مجسٹریٹ بیٹھے اسی باؤنڈری میں رکھیں، ایڈمنسٹریٹو ٹائپ کا، تاکہ وہ اس سے جو ہے دشواری نہ ہو چھوٹے موٹے کیس ہوں۔ وکیلوں کو حیثیت کے لیے کوئی سجیشن؟ دیکھیے وکیلوں کا تو یہ ہے کہ وکیل ہمارے یہاں مطلب ان کی ویلفیئر از خود ہے، مطلب جیسے کہ آپ نے ڈسپنسری بنا لی، آپ نے کلینک کر دیا، آپ نے لیبارٹری کے آسانی پیدا کر دی، لیکن کوئی میجر آسانی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بوڑھا ہونے کے بعد نہ صحت کی سہولت ہے اور نہ ہی کوئی پینشن ہے۔ اگر کوئی وکیل کو جو ہے وہ ڈیزیز ایسی ہو جائے کہ جس میں علاج جو ہے وہ زیادہ، تو وہ بیچارہ بڑا برا حال ہوتا ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے، ابھی جو میں نے بتایا آپ کو، ہمارے اس لون کا 15 لاکھ روپے ماہانہ اب آتا ہے، اس کی رقم اتنی ہو چکی ہے کہ اس پر سوچا جا سکتا ہے کہ یا تو کسی ہاسپٹل کے ساتھ مل کر یہ آسانی پیدا کر دی جائے، یا کوئی اپنا ہاسپٹل جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک زمین جو ہے وہ وہاں پر کلفٹن پہ سندھ بار کی اور موجود ہے، جس میں کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور پیسے بھی اب دنیا کے وکیلوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جیسے یورپ کے وکیل ہیں، مغربی یورپ، امریکہ کے وکیل ہیں، کینیڈا کے ہیں، میکسیکو کے ہیں، اور دیگر ممالک کے ہیں جو بہت رول ماڈل دنیا میں رول کر رہے ہیں، دنیا میں بہتری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لیجسلیٹو اداروں کے ساتھ مل کر وکلا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ وہ آئیں آپ کے ہاں، ورک شاپ ایسا بنائیں، آپ ایگزیبیشن کریں، وہ آئیں آپ کے پاس آ کر کے آپ کو ٹیچ کریں، وہ یہاں سے کچھ قانون سیکھیں، ان کے قانون کچھ آپ سیکھیں، ان کا جو بار کا کام کرنے کا اسٹائل ہے وہ اس کو آپ لوگ دیکھیں، کیا ایسا کوئی منظم کرنے کا ارادہ ہے تو ان کو؟ دیکھیے یہ تو سپریم کورٹ کی حد تک تو ڈیلیگیشن جاتے ہیں، امریکہ کے ادھر سپریم کورٹ کی حد تک جاتے ہیں، لیکن اسے بڑھانا چاہیے اور اسے جو ہے وہ ہائی کورٹ تک اور جونیئر ججز تک آنا چاہیے کہ وہ ہم بھی وزٹ کر سکیں، ہمارا ڈیلیگیشن، اور وہ بھی یہاں پر آ سکیں اور وہ دیکھ سکیں اور گفت و شنید ہو، کیونکہ ملنے سے بات کرنے سے بہتری تو پیدا ہوتی ہے، اپنے تجربات کو شیئر کرنے سے بھی بہتری تو پیدا ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر مجھے تو آپ نے بتایا کہ امریکن بار کونسل میں میرا نام موجود ہے، حالانکہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ
بار ایسوسیشن میں میرا نام ایز اے موجود ہے، اور بھی لوگوں کے ہمارے یہاں موجود ہے، حالانکہ میں تین دفعہ امریکہ بھی گیا، تو مطلب کچھ نہیں معلوم نہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو انصاف کا معیار ہے نا، اسے آپ ایک سطحی انداز میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک فیس ویلیو کا بھی رجحان ہے، اور وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ فیس ویلیو پہ چلتا ہے، اور جس کی فیس ویلیو ہے اس کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ ایک متوسط طبقے کا آدمی جو ہے فیس کو ادا نہیں کر پاتا۔ اور اس میں غلطی ججوں کی بھی ہے کہ وہ وکیلوں کو تو جو جونیئر ہوگا اسے پڑھیں گے بھی، پوچھیں گے بھی یہ کیسے کرا ہے، دوسرے ان کو اس طرح رسپیکٹ دیں گے کہ جیسے ان کے اپنے گھر کی بات ہے۔ تو ہمیں کئی اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ اگر ایف آئی آر کی حوالے سے بہتری پیدا ہو جائے، اور کیسوں کو جلدی نمٹانے کے اعتبار سے ہو جائے، مائنر کیسز کے لیے تھانوں میں کوئی ایس ڈی ایم جائے، کوئی جے ایم بیٹھ جائے، اس طریقے سے کئی اینگل سے گزر کر آپ اپنے اس نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ موجود رہتی ہے، کرنے کی موجود، جیسے میں نے بتایا کہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب چودھری افتخار تھے تو وہ لسٹ دیا کرتے تھے کہ کتنے داخل ہوئے اور کتنے کیس بنے اور کتنے فیصلہ ہو گئے، یہ ایسا نہیں کیا پورا۔ اب انہوں نے جیسے آ کر ایک کیا ہے کہ ہر جگہ انہوں نے ماڈل کوڈ کے نتیجہ بھی نکل رہا ہے۔ میرا ماڈل کوڈ کو میں تعریف کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں یہی کام پیٹی سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ باہر کے بال کو آپ انوائٹ کرنا پسند کریں گے، ہم کیسی کوشش کا خیال رکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اس پہ تو یہ ہوگا کہ جی بار کی اگر کوئی ہم دعوت دیں اور وہ قبول کر لیں تو بالکل پھر اس کے لیے تو پھر ہم محکمہ داخلہ کو بھی اور آئی جی کو بھی اور سب کو ایک لیٹر پہلے لکھیں گے تاکہ وہ سیکورٹی موجود رہے، اور پھر اس کے بعد اس وزٹ کو کیا جائے۔ جیسے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں انڈین وزٹ آیا تھا، تقریباً 42 یا 46 لوگ تھے 2005 میں جب میں جنرل سیکرٹری تھا، تو انہوں نے بھی آ کر بڑا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ لیکن اب وزٹ کے علاوہ اس کو جو ہے وزٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ پیدا کر لیا جائے کہ کچھ سیمینار ہو جائیں، کچھ لیکچر ہو جائیں، یہ آپ لوگ تاکہ اس سے فائدہ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آئیں، ہار پہنائیں، پھول پہنائیں، تالیاں بجائیں، کھانا کھائیں، اور پھر اس کو پھر کسی اسپیسیفک سبجیکٹ پہ جو ہے وہ بھی کیا جائے، مقالہ ہو، پر گفتگو ہو۔ اس کو تو میزبان کریں گے نا، کیونکہ مہمان جو ہے وہ آئیں گے، اگر ان کے ساتھ کسی کنسٹرکٹیو ایشوز پہ اگر گفتگو ہوتی ہے تو یہ میزبان کریں گے۔ تو ایسا اگر کوئی ایسا سسٹم ہوا تو آپ ان کی اصل مسئلہ وہ ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں اپنی جان سے کہ ہم آپ کے شہر، آپ کے ملک آئے، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دے۔ اب وکلا آپس میں بھی متحد نہیں آتے، کہیں وکلا ہی ان کو نہ کہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ وکلا تو دیکھیے مہمانوں پر تو متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ مہمان کو پولیٹیکل چیزوں پہ اختلاف ہے۔ مطلب یہ جو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیٹیکل اختلاف ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی کے لوگ کے، ایک طرف پی ٹی آئی کے اور سے حوالہ تعلق رکھنے والے، تو یہ تو پولیٹیکل ہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کبھی ہوا جو ہمارے لیے بھی ابھی تھوڑا مشکل ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مطلب ان کو بلانے کی شکل جو ہے ہماری مطلب ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم یہ ان کی میزبانی کے فرائض پوری طرح انجام دینے کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ ایکسپینس تو ہوگا نا، چیزوں کو دیکھنا ہوگا، جس کو ہم بلا رہے ہیں تو وہ کم سے کم وہ 5 اسٹار ہوٹل سے نیچے ان کی رہائش بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فنڈ موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ میں فی الحال تو عہدے دار نہیں ہوں، لیکن مجھے موقع اگر ملا تو میں اپنے کسی دوست کو بھی منتخب میں ان سے بات کر کے اور وہ اگر اپروو کر سکتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔